نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت بنے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے زمانے میں ہی بہت سے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ان میں سے جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ اس فتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی شخص مدینہ میں نہ رہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مسئلہ آن پڑا ہے، لہذا ہر شخص اپنی جان کی بازی لگا دے۔ یمامہ ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک فرد تھا، اس کا نام تھا مسلمہ۔ ذمہ دار فرد تھا، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہہ لیں یا وہاں کا حکمران کہہ لیں یا وہاں کا کوئی کرتا دھرتا جو ہے نا وہ کہہ لیں۔ مسلمہ نے یہ دعویٰ کیا کہ مدینہ میں جس شخصیت کی یہ وفات ہوئی ہے، نبی وہ نہیں، نبی تو میں ہوں۔ تو جس وقت یہ نبوت کا دعویٰ مدینہ میں پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ مدینہ والے کہتے ہیں کہ یہ جنگ ایسی جنگ تھی، آج سے پہلے ہم نے اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی۔ اتنی بڑی جنگ، اتنی تیاری کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو روانہ کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق تو خود روانہ ہونے والے تھے، وہ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو رکوا دیا کہ آپ مدینہ میں ٹھہریں، ہم چلتے ہیں۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ٹھہر گئے، اور باقی جو ہے نا وہ صحابہ 10,000 کا لشکر جو ہے نا وہ یمامہ کے مقام پر پہنچا۔ اور کتنوں سے جنگ ہوئی؟ 70,000 کے جنگجو سامنے تھے، 70,000 کا لشکر سامنے تھا اور 10,000 مسلمان تھے۔ تو انصار کے ایک سردار ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں حرمت رسول پر اپنی جان قربان کر دوں گا اور میں کافروں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑی اور کفار کے لشکر میں گھس گئے، گاجر مولی کی طرح کفار کاٹتے رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ خود جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے بھائی ہیں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان جہاد میں ہی انہوں نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے مسلمانوں، جب تک میں اپنے محبوب کی حرمت پر آنچ لانے والے شخصیت کا بدلہ نہ لے لوں، اس وقت تک میں کوئی کلام نہیں کروں گا، اور مجھ پر کسی بھی قسم کی گفتگو حرام ہے۔ یہ کہا اور 70,000 کے لشکر میں دیوانہ وار جو ہے نا وہ داخل ہو گئے، اور بہت سے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر ایک بہت بڑا باغ تھا، اور اس باغ کے ارد گرد فصیل نما دیوار تھی، جیسے قلعے کی دیوار ہوتی ہے، بہت اونچی اور بہت موٹی دیوار تھی۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا، اندر کفار کے لشکر ہے اور دروازہ فصیل کا بند ہے، اس باغ کا دروازہ بند ہے، لہٰذا آپ کیا کریں، آپ مجھے کسی طریقے سے بلند و بالا دیوار پر چڑھا دیں، میں دوسری طرف کود جاؤں گا اور اندر سے جا کر دروازہ کھولتا ہوں، اور پھر سارے کے سارے آپ جو ہے نا وہ اندر داخل ہو جائیں۔
کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فصیل کی دیوار پر چڑھایا، اور دنیا کے بہادر ترین شخصیات یہ واقعہ سن کر حیران رہ گئے کہ اتنی بلند و بالا عمارت سے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چھلانگ لگائی اور زندہ کیسے بچ گئے، لیکن حرمت رسول پر آنچ برداشت نہیں کی۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے چھلانگ لگائی، جلدی سے آ کر اس باغ کے اندر کی طرف سے وہ دروازہ کھولا، اور سارا کا سارا لشکر مسلمانوں کا اندر ہوا، اور بنو حنفیہ کے اس باغ میں کئی کافروں کو جو ہے نا وہ جہنم واصل کیا گیا۔ عزیز دوستو، اسلام کی پہلی جنگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو پہلی جنگ تھی وہ جنگ بدر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری جنگ تھی وہ جنگ تبوک تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جن جنگوں میں تشریف لے گئے وہ 27 ہیں، ان کی تعداد 27 ہے، اور باقی 55-56 کے قریب جنگیں ایسی تھیں کہ جن میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکروں کو روانہ کیا، خود تشریف نہیں لے گئے۔ تو یہ 83 جنگیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں۔ ان 83 جنگوں میں صرف 259 صحابہ اکرام جام شہادت نوش کیا ہے، 259 صحابہ اکرام نے شہادت پائی ہے۔ اور اگر دونوں اطراف سے تخمینہ لگایا جائے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اور کفار کی طرف سے بھی، تو تقریباً 960 950 یا 960 کے قریب افراد ایسے ہیں جو جنگوں کے دوران مارے گئے ہیں، مسلمانوں کے طرف سے بھی اور جو ہے نا وہ کفار کی طرف سے بھی۔ مسلمانوں کی طرف سے جو مارے گئے ہیں ان کو ہم شہید کا رتبہ کہیں گے، شہید کا مقام ملا ان کو، شہید کا رتبہ انہوں نے حاصل کیا، اور جو کفار کی طرف سے مارے گئے ہیں زہری سی بات ہے وہ قتل ہوئے ہیں۔ 83 جنگوں میں 1000 سے کم افراد مارے گئے ہیں، لیکن یہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسی جنگ تھی، جنگ یمامہ، کہ جس میں مختلف روایات میں تعداد آتی ہے 700 بھی آتی ہے، 1200 بھی آتی ہے، اور ایک روایت میں تو 1400 افراد کی تعداد آتی ہے کہ 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس جنگ میں حرمت رسول پر اپنی جان فدا کر بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔